بانسری ہمارے زمانے میں بڑی گہری گھنگور گھٹائیں گھر پر آیا کرتی تھیں اور چھم چھماچم بارشیں ہوا کرتی تھیں۔ اب بڑی دیر سے ہم ویسی بارشوں کے انتظار میں ہیں اور آرزوئیں لے کر بیٹھے رہتے ہیں، لیکن ویسے بارشیں نہیں آتی۔ میں محسوس کرتا ہوں، اور ضروری نہیں کہ میرا محسوس کرنا درست ہو، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ گھنگور گھٹائیں بہت گمبھیر خیالات کی صورت میں اب ہمارے وجود سے باہر کے بجائے ہمارے وجود کے اندر سمانے لگی ہیں اور دماغوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا تھا کہ ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہم نیگیٹو اور پازیٹیو کی بات کر رہے تھے۔ آج کی جو نئی نسل ہے وہ بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے۔ ایک تو یہ بات ان کے چہروں سے آیا ہے، دوسرا ان کی پریشانی سنہری اور درخشاں مستقبل کی نوید اور امید نہ ہونے کی بدولت ہے۔ جب بچے پریشان ہوں تو ظاہر ہے کہ بڑے پریشان ضرور ہوتے ہیں، باوصف اس کے کہ بڑے اپنی بڑائی کی وجہ سے اور اپنے مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر کچھ ایسے رویے اختیار کر چکے ہیں جن رویوں نے انہیں سکون عطا کر دیا، لیکن وہ ان بچوں کی مدد نہیں کر سکتے جنہوں نے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی ہیں۔ ان کے لیے ڈپریشن کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کے اندر نیگیٹیوٹی کے ایسے بادل چھا گئے ہیں کہ ان سے نکلنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ جو بچے بچیاں مجھ سے ملتے ہیں تو ان کے خیالات اتنے تکلیف دہ ہوتے ہیں کہ میں انہیں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کرنے لگوں تو شاید آپ پر بھی ویسے ہی بوجھ پڑ جائے جیسا ان کے والدین پر یا میرے جیسے آدمی پر ہے۔ نیگیٹیوٹی کی عام مثالیں بالکل سیدھی سادی ہیں، یہ کہ میں ایک بچہ جس نے BCom کیا ہے اور وہ تازہ ترین کمپیوٹر کے علم سے بھی آشنا ہے، لیکن گمبھیر خیالات نے انہیں ایسے گھیر رکھا ہے کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا، میں کامیاب ہونے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا۔ یہ سارے مسائل ہمارے گھرانے کے لیے ہی ہیں، اور یا ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اسی گھبراہٹ میں مبتلا رہتا ہے جو معیشت کے ماہرین ہیں۔ وہ پروگرام بناتے ہیں، نوجوانوں کو زیادہ نوکریوں کی ضرورت ہے، لیکن میں بہت عاجزی کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ معیشت کے ساتھ اس کا حل وابستہ نہیں ہے۔ انہیں کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہے جو ہم انہیں نہیں دے رہے۔ میں ان بچوں کے ذہن میں تکلیف دہ خیالات جنم لے رہے ہیں۔ نوجوان اس مایوسی میں ہے کہ میں نے امتحان تو دے دیا لیکن کامیاب نہیں ہو سکوں گا۔ جو بال بچوں والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے بیٹی کی شادی تو کر دی ہے، لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ وہ ویسے نہیں رہے گی جیسا رہنا چاہیے، یہ بسے گی نہیں، شاید لوٹ کے گھر آ جائے گی۔ اس طرح کے خیالات ہر وقت ان کے ذہن میں گھومتے رہتے ہیں۔ ایسے خیالات کو زندگی سے نکالا نہیں جا سکتا اور ان کا کوئی علاج بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ غیر اختیاری رجحانات یا خیالات ہوتے ہیں، اس لیے آتے رہیں گے، ان پہ ہمارا کوئی زور نہیں۔ لیکن انہی منفی تصورات کا ایک علاج ضرور نکالا جا سکتا ہے کہ اے بچوں، بھلے آپ اپنے ذہنوں کے اندر منفی خیالات کو رہنے دیں، لیکن رویہ ایسا اختیار کریں جو ان منفی خیالات کے باوصف آپ کو مثبت انداز اختیار کرنے پر راغب کرے۔ اب ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جب بھی بے شمار منفی خیالات میں گریں اور آپ کو مستقبل تاریک نظر آئے تو آپ جس مقام پر بھی ہوں وہاں سے باہر نکل کر کھلی جگہ پہ آ جائیں۔ کھلی جگہ پر آ کر دونوں پاؤں کے درمیان 1.5 فٹ کا فاصلہ رکھیے، کندھے پیچھے رکھتے ہوئے، سینہ آگے نکال کر، تھوڑی اوپر اٹھا کر آسمان کی طرف آنکھیں اور ایک بڑی ہی گہری سانس لیں۔ یہ اس لیے ضروری ڈرل ہے جو خاص اسی مقصد کے لیے۔ پھر گہرے سانس کو روک کر کہیں کہ میرے اللہ مجھے طاقت عطا کر، میں طاقتور رہوں۔ تو بچوں، یہ وہ مشق یا ڈرل ہے جو کی جانی چاہیے، جس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ جب آپ اس ڈرل میں داخل ہوں گے تو آپ کو طاقت محسوس ہوگی۔ چائنیز لوگ کہتے ہیں کہ طاقت اللہ کی طرف سے انسان کو جو عطا کی گئی ہے وہ کائنات کے اندر ہر جگہ موجود ہے، جسے آپ ہاتھ پھیلا کر سمیٹ لیتے ہیں اور اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، ہمارا ہاتھ پھیلا کر دعا مانگنے کا طریقہ دیگر مذاہب سے یوں مختلف ہے کہ چینی ایک مخصوص خدا کی طاقت کو، جسے وہ چی بولتے ہیں یا کچھ ایسا، کچھ ورڈ ان کا تلفظ ہے شاید ایسا، اس طاقت کو سمیٹتے ہیں اور چہرے پر ہاتھ مل لیتے ہیں، اور دعا مانگ کر ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے اس قسم کی طاقت کو حاصل کر لیا جو خدا نے ہم کو دی۔ دیکھیے، آپ دعا مانگ کر ہاتھ چہرے پر پھیر کر اس طاقت کو سیل کر دیتے ہیں۔ جو 5 وقت کی نماز آپ ادا کرتے ہیں، اس طاقت کو سیل کر کر اپنے وجود میں ڈال کر مضبوطی اور کامیابی کے ساتھ سیل کرتے ہیں۔ اب میں رویوں کی بات کر رہا تھا۔ اگر منفی خیالات اور تھکا دینے والے خیالات تکلیف دہ آپ کی جان نہیں چھوڑتے تو آپ اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کر لیجئے۔ معلوم نہیں آپ نے گزشتہ دنوں ایک ڈچ جرنلسٹ کی شائع ہوئی رپورٹ پڑھی کہ نہیں۔ وہ کہتا ہے، میں افغانستان میں تھا اور کہیں دور نکل گیا۔ میں نے چھوٹی پہاڑیوں کے سلسلے میں بانسری کی بڑی ہی خوبصورت آواز سنی۔ میں محصور ہو گیا۔ وہ آواز سن کر میرے قدم خود بخود اس جانب اٹھنے لگے۔
آگے جا کر میں نے دیکھا کہ پہاڑی کے اوپر ایک نوجوان چرواہا جو چھوٹی عمر کا تھا بیٹھا بانسری بجا رہا ہے۔ میں نے قریب جا کر دیکھا اس کے پاس ایک سیاہ ذرا سی لمبی بانسری تھی۔ میں زبان تو نہیں جانتا تھا، اشارے سے بانسری دکھانے کو کہا۔ اس نے مجھے دکھائی اور میری حیرانی کی انتہا نہ رہی کہ وہ بانسری جس کو وہ بجا رہا ہے اور میرے قدم خود بخود اس کی طرف اٹھ رہے تھے، وہ رائفل کی ایک نال تھی جس کو اس نے کاٹ کر ایک طرف سے بند کیا تھا اور 6 سوراخ بنا لیے تھے۔ اس میں سے ایک ہوا دینے کا سوراخ تھا جسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ اتنی بڑی منفی چیز جس نے کتنے ہی انسانوں کو مار ڈالا ہوگا، اگر اس کا رویہ تبدیل کر کے مثبت مقصد کے لیے استعمال کریں تو وہ مدھر ساز والی بانسری بن جاتی ہے، تو جو لوگوں کو موت یا خوف کے برعکس سکون اور اطمینان عطا کرتی ہے۔ اگر اسی طرح آپ اپنے منفی رویوں کو تبدیل کر کے پازیٹیو اقدامات کرتے رہیں تو مایوسی کی فضا ختم ہو جائے گی۔ اگر ہم ایک نیا اور اچھا انداز فکر اپنائیں گے تو ضرور بہتر اثرات مرتب ہوں گے جو نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں بدل دیا کریں گے۔ خیالات تو غیر اختیاری طور پر آتے ہیں، لیکن رویہ اختیاری طور پر تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ بہت ہی زیادہ مایوس ہو جانے سے تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے۔ جب بھی آپ منفی رویوں میں داخل ہوتے ہیں، خدا نہ کرے اس بیماری میں آپ داخل ہوں، تو شیطان اس لیے خوش ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کی رحمت سے بندے کو باہر نکال دیا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ لیکن جب آپ مایوسی کو اپناتے ہیں یا مایوسی آ جاتی ہے تو شیطان انسان کو اللہ کے اس فرمان کے یقین سے باہر نکال دیتا ہے۔ شیطان انسان کو چوری چکاری، بے ایمانی اور گندی باتیں نہیں سکھاتا، بلکہ وہ صرف اس بات پہ مائل کرتا ہے کہ جسے اللہ کو تو آج تک مانتا رہا، دیکھ اس نے تیرے ساتھ کیا کیا۔ تو نے نوکری کے لیے اپلائی کیا لیکن تیرا کام ہی نہیں بنا، تو نے اتنے اچھے پرچے دیے لیکن نمبر کم آئے۔ شیطان کے پاس یہی ٹرک ہے، اور جیسے جیسے آپ میں یہ بات پکی کرتا جاتا ہے آپ اللہ کے دائرے سے نکلتے جاتے ہیں اور شیطان کی ڈی میں آ جاتے ہیں، پھر اسے گول کرنے میں بڑے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو اب مایوس ہونے کی بات نیوٹرل ہو کر ایسے کام کیجیے جیسے چراہوے نے بانسری بجا کر لیا۔ رویوں کو تبدیل کرنے اور ان پہ حاوی رہنے کے لیے اتنی کوششیں نہیں کرنی پڑتی جتنی آپ سمجھ رہے ہیں۔ یہ صرف طے کرنے کی بات ہے۔ جیسے آپ ایک دفعہ کنڈے میں لٹک جاتے ہیں، جب آپ اس کنڈے میں لٹک جاتے ہیں تو وہ کنڈا آپ کو خود بخود اٹھا لیتا ہے۔ آپ نے سرکس میں کرتب بھی تو دیکھے ہی ہوں گے، ان کو بھی بس ہاتھ ڈالنے کی مشق کی جاتی ہے، پھر ان کا بدن خود بخود ان کو گھماتا رہتا ہے۔ تو ہمارے رویے تبدیل کیے جانے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ میں پہلے بھی آپ سے اس علاقے کا بڑا ذکر کرتا رہا ہوں جو مجھے بہت ہی پیارا ہے، تھر پارکر۔ ریگستان کا علاقہ ہے، عجیب و غریب علاقہ ہے۔ اس جگہ کئی مذاہب اور قوموں کے لوگ رہتے ہیں، راجپوت ہیں، خانہ بدوش ہیں، کئی سال پہلے کی بات ہے۔ وہاں ہم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ لڑکا تو خیر نہیں تھا، اس کے سر پہ پگڑی تھی راجپوتوں جیسی، لیکن کپڑے اس کے زیادہ اچھے نہیں تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبی سی سوٹی تھی، چھڑی، جس سے وہ کوبرا کو قابو کرتا تھا، کوبرا سانپ کو۔ اس شخص میں بڑا اعتماد تھا، وہ ہاتھ لہرا کر سانپ کو فن اور اعتماد کی جادو سے مست کرتا تھا، اور کبھی کبھی کوبرا خوفناک ہو کر اس پہ حملہ بھی کرتا۔ تو جب وہ اس پہ حملہ کرتا تو اپنی سوٹی اس کے آگے، جس نے اس کو، جسے بیکر ہوتا ہے، ہم لیبارٹری میں جب بیکرز کو دیکھے ہوں گے آپ نے، باؤلز ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ تجربات وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال میں اس علاقے کی جہاں بات کر رہا ہوں، کوبرا سانپ وہاں بہت ہوتے ہیں، باندھا ہوا تھا۔ وہ سانپ کے قریب بیکر کرتا، جو ہی وہ سانپ پہ حملہ کرتا، وہ اس سانپ کے دانت کو شیشے کے برتن پہ گاڑ دیتا اور گردن دبوچ لیتا۔ اب سانپ کے دانت شیشے کے بیکر میں گھس جاتے اور اس سے سفید رنگ کا زہر نکل جاتا، پھر وہ اس موذی جانور سے ہٹ جاتا۔ میں اور ممتاز مفتی یہ کھیل دیکھتے رہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو اس زہر کا کیا کرتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ لیبارٹری والے اس سے وہ زہر خریدتے ہیں اور وہ ناگ کے زہر سے دوا بناتے ہیں۔ اس نے کہا، سائیں بابا، میں ناگ کو پالتا ہوں، میرا پیشہ ہے یہ۔ اس نے بتایا 3 گھنٹے کے بعد ناگ میں پھر زہر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ایک وقت کے اندر سانپ کے زہر سے اتنا ہوتا ہے کہ اس میں ایک گھوڑے کو مار سکتے ہیں۔ اس نے بتایا شام تک وہ 2-3 تولے کے برابر زہر بھر لیتا ہے۔ دن بھر وہ ناگ کے ساتھ لگتا ہے، دوپہر میں شام میں بکریوں کے ساتھ لگتا ہے، پھر بکریوں کے دودھ میں گڑ پتی ڈال کے پی لیتا ہے۔ اب دیکھیے، میں رویے کی تبدیلی کی بات کر رہا تھا کہ کس خوفناک چیز کو کس خوبی کے ساتھ ایک پازیٹیو کام یا رویے میں تبدیل کر لیا گیا۔ وہ اسے گھبراتا نہیں تھا، اس پہ قائم ہو گیا تھا۔ جیسے جب میں فرسٹ ایئر میں تھا تو میری امریکہ کی وہ اندھی گونگی بہری بچی ہیلن کے بارے میں پڑھ کے حیران رہ گیا کہ اس کو قدرت نے کوئی صلاحیت نہیں دی، وہ ایک تودے کی مانند تھی، اس کے پاس صرف خوشبو، لمس کو محسوس کرنے کی صلاحیت تھی۔ وہ اپنی خود نوشت میں لکھتی ہے، بائیوگرافی میں، کہ میں نے خود کو زندہ میں شامل کرنے کا ارادہ بنایا اور جو منفی چیزیں مجھ پہ وارد کر دی گئی تھیں میں نے انہیں مثبت میں تبدیل کر دیا۔ لیکن خواتین و حضرات، وہ اس طرح نہیں گھبرائی پھری جس سے ہمارے بچے MBA کے بعد گھبراتے ہیں، چادر تان تان کے لیٹ جاتے ہیں۔ ایک لڑکی نے اپنی سہیلی کو بتایا کہ جب میں تمہارا ہاتھ اس طرح دباؤں تو سمجھنا مثال کے طور پہ A اور ایسا ہوگا تو B۔
اس نے اپنی دوست کو سمجھایا اور اشارے بتائے. اسی طرح اس نے ایک نئی زبان کو جنم دے دیا. وہ اپنی سہیلی کا ہاتھ دباتی اور اس کی سہیلی اس کی باتوں کو سمجھتی اور لکھتی جاتی. وہ اپنی بایوگرافی میں کہتی ہے کہ میں اللہ کی بڑی شکر گزار ہوں اور ہر وقت شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے دنیا کی نعمتوں سے محروم رکھا جو ساری کائنات کے لوگوں کو ملتی ہیں. اگر مجھ میں یہ خامیاں نہ ہوتی تو میں اتنی نامور رائٹر نہ ہوتی. میں ایک امریکن عام عورت کی طرح چولہے پر کام کرتے کرتے مر جاتی. لیکن میری خامیاں میرا سہارا بن گئی. وہ پاکستان بننے کے دوسرے یا تیسرے سال لاہور آئی تھیں. میری بھی ان سے ملنے کی بڑی خواہش تھی. خدا کا شکر ہوا کہ میری ان سے ملاقات ہوئی. وہ اپنی اسی دوست کے ذریعے ہم سے سوال جواب کرتی رہتی اور میرے فنی قسم کے سوالات پر وہ بے قاعدہ ہنستی بھی تھی. ہمارے سوالوں کو کھٹاکھٹ جواب دیتی. وہ اپنی خامیوں پہ فخر کرتی تھیں. میں بھی اپنے پیارے بچوں کو مایوس نہیں دیکھنا چاہتا. اگر میرے بچے اپنے خیالات کو مثبت انداز میں ڈھال لیں، خودکشی کرنے اور قتل کرنے والی رائفل کو بانسری میں تبدیل کر لیں، تو بہت ساری مشکلات سے نکل سکتے ہیں. ان کی ایک گھبراہٹ بہت زیادہ انفارمیشن ملنے کی وجہ سے بھی ہے. میرے بچے روانڈا کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، اپنے بارے میں کم جانتے ہیں. تو اپنی ذات کا مطالعہ کرنا بھی بہت ضروری ہے. جس طرح کہا گیا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو گویا اس نے اللہ کو پہچان لیا. اس لیے خود کی پہچان کرنا بہت ضروری ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. شکریہ.